العين الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة بن بززبة الجوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمین۔ اس باب میں جتنے احادیث تراجم کے اندر امام صاحب نے ذکر کی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو نہ روایت کی صیغہ سے ان کو بیان کیا، نہ ان کو تعلیقاً بیان کیا، بس صرف یوں کہتے گئے من صلی ملتحفاً فی ثوب واحد، پھر آگے کہا ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ ما لم یر فیہ اذی، پھر کہا وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یطوف بالبیت عریان۔ یہ سارے دراصل ایک مستقل ایک حدیثوں کے ٹکڑے ہیں جس کو امام نے یہاں تراجم میں ایسے ضم کر دیا کہ جو نہ ان کی جو ضابطہ روایت کا ہے نہ اس طریقے سے بیان کیا، نہ جیسے تعلیق کے طور پہ بیان کرتے ہیں اس طرح بھی نہیں کیا۔ بھی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا قالت امرنا ان نخرج الحجة يوم العيدين وذوات الحضور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتذر الحجة ان نصلىهن. قالت امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها سائبة من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا قال حدثنا عمران قال حدثنا محمد حدثنا ابو عطية رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. جب ایک دعوت اور دعا کے اندر جو حاضری ہے، اس حاضری کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے لباس یا اپنا جلباب نہیں ہے تو سہیلی کا جلباب لے کر کے بھی دعوت المسلمین میں شریک ہو وہ عورت، تو پھر یہ ہے کہ نماز میں تو تستر بطریق اولا کے واجب ہوگا۔ جی اصل میں جیسے کہ شروعات میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اصل غرض جو ہے یہ مین باب ہے اوپر والا، باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب، اس میں نے عرض کیا تھا کہ امام کی غرض یہ ہے کہ نماز میں تستر واجب ہے، اور ساتھ میں یہ بھی غرض ہے کہ کم از کم مقدار جو ہے تستر کی کتنی ہے، تو یہ ایک باب رکھا۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ الابواب الآتیہ، آنے والے جتنے ابواب ہیں یہ اس اجمال کی تفصیل ہیں، لہذا کہیں بھی شبہ تکرار کا جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب یہ فرماتے ہیں کہ عقد الازار علی الکفاف الصلاۃ، کپڑا اگر ایسا ہے کہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہے تو پھر نماز سے پہلے تہبند کو ایسے طریقے سے باندھا جائے کہ گرہ گدی کے اوپر لگائی جائے تو تستر بھی ہو جائے گا اور اوپر والا حصہ بھی کچھ نہ کچھ ڈھک جائے گا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ یعنی کم از کم جو مقدار یعنی وہ ہے تستر کی، اس میں بھی خود اقسام ہیں کہ کبھی کپڑا بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پھر آدمی اس کو تہ بند کے طور پہ باندھے، اور کبھی کپڑا کچھ درمیانہ ہوتا ہے تو پھر اس کو اوپر جو ہے یعنی گدی کے اوپر گرہ لگا کر کے پھر اس انداز سے باندھے۔ اس سے بھی کچھ کپڑا بڑا ہے، کپڑا تو ایک ہے لیکن اس سے بھی کچھ بڑا ہے تو پھر اشتمال یا التحاف کرے۔ تو اس طرح مختلف ابواب امام بیان کرتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں یہ ہے کہ آدمی گدی کے اوپر جو ہے یعنی تہبند کو گرہ لگا دے، تو اس کا بھی ثبوت ہے۔ وقال ابو حازم عن سہل بن سعد صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان حضرات نے اللہ کے نبی کی معیت میں جماعت سے نماز اس حالت میں پڑھی کہ عاقدی عذرہم علی عواتقہم، یہ وہی ہے کہ عقد الازار علی العاتق کی حالت میں اللہ کے نبی کی معیت میں انہوں نے نماز پڑھی۔ جی وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقع بن محمد عن محمد بن المنقدر قال صلى جابر في زار عقده من قبل كفاه قد عقده من قبل كفاه وثيابه موضوعة على المسجب
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تہبند میں نماز پڑھی اور گدی کی جانب وہاں گرہ بھی لگا دی، تو اس میں ترجمہ تو ثابت ہو گیا۔ رہی بات آگے یہ فرماتے ہیں وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، حالانکہ اس کے دیگر ثیاب بھی تھے اور کپڑے اور بھی تھے اور وہ کھونٹی کے اوپر رکھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھی۔ فقال له قائل، کسی نے کہا کہ تصلی فی ازار واحد، ایک تہبند میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں نے عمدن کیا، انما صنعت ذلک لیرانی احمق مثلک، آپ جیسا احمق حماقت والا انسان دیکھے سوال کرے تو مسئلہ سمجھا دوں کہ نفس جواز یعنی اس کپڑے سے بھی ہو جاتا ہے کہ جس سے یعنی سمجھا کہ ستر عورت ہو جائے، تو بس ستر عورت تو اس سے بھی ہو رہا ہے۔ ازاں سوا وَأَيُّ ناکان، دور فقر فاقہ کا بھی گزرا، غربت کا زمانہ بھی گزرا، کہ ہم میں سے کون تھا جس کے دو کپڑے تھے علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مقصد یہ کہ ایک ہی کپڑے پر گزارا کیا جاتا تھا۔ جی اب امام فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں التحاف کی حالت بھی صحیح ہے، کہ اگر کپڑا کچھ لمبا ہے اور ایک ہی ہے تو پھر جو ہے اس کا ایک کنارہ اس مونڈھے پر اور دوسرا کنارہ دوسرے مونڈھے پر، اس طرح پوری چادر کو پورے بدن پہ لپیٹ دینے کی حالت میں بھی نماز درست ہے، جس میں ستر عورت بھی ہو جائے گا اور دیگر بدن جو ہے وہ بھی ڈھک جائے گا۔ تو فرماتے ہیں من صلی باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بھی، وقال الزہری فی حدیثہ الملتحف المتوشح، ان کی ایک ہی معنی ہے، وهو المخالف بین طرفی علی عاتقیہ، کہ دو جو کنارے کپڑے کے ہیں ان کی مخالفت بین طور کی جائے کہ ایک اس کا کنارہ دوسرے منڈے پر اور دوسرا کنارہ اس منڈے پر۔ وهو الاستعمال، جس کو التحاف بھی کہتے ہیں اور اس کو توشیح بھی کہتے ہیں، اشتمال بھی کہتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہاں ہوگا جو کپڑا کچھ کیا ہوگا، لمبا ہوگا۔ علی من کی بئی وکالت ام ہانی فرماتی ہیں کہ الطاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثوب، ایک کپڑے سے التحاف فرما رہے تھے، وخالف بین طرفی علی عاتقی، اور اس حالت میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ جی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمة انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة قد القى طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابي عن عمر بن ابي سلمة اخبره عمر بن ابي سلمة اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتمل في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا اسماعيل بن